بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبا السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبا، ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں سبق مولانا ظفر علی خان کا فرسٹ ہاف ریڈ کیا تھا، پڑھا تھا۔ تو سیکنڈ ہاف یا اس کا دوسرا حصہ آج پڑھتے ہیں۔ ابتدائی باتوں کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ سبق کا عنوان مولانا ظفر علی خان، وائٹ بورڈ پر میں نے تحریر کر دیا ہے۔ مصنف کا نام چراغ حسن حسرت، جو ایک کالم نویس، نقاد، خاکہ نگار اور ادیب تھے۔ ان کا یہ لکھا ہوا سبق خاکہ ہے، یعنی خاکہ یا خاکہ نگاری یا خاکہ نویسی، اور جس کتاب میں سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے مردوں میں دیدہ، یعنی دیکھے ہوئے لوگ۔ اور بیٹا سبق پڑھتے جائیں گے۔ ویسے وائٹ بورڈ پر پہلے سے ہی میں نے مشکل الفاظ و تراکیب کی وضاحت لکھ دی ہے، تو یہ آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پیج نمبر 55، آخری اقتباس، آخری پیراگراف۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے، یعنی مولانا ظفر علی خان کی شعر و شاعری پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کی شعر و شاعری کیسی تھی۔ تو ایک آدمی کہنے لگے ایک دفعہ کہ مولانا ظفر علی خان زبان اور محاورے کے استاد ہیں، یعنی بہترین لب و لہجے میں گفتگو کر سکتے ہیں، اور مقامی طور پر جو محاورہ جات استعمال ہوتے ہیں ان میں بھی ماہر اور طاق ہیں، اس کے استاد ہیں۔ اشعار کی بندش خوب ہوتی ہے، یعنی اشعار کی ترتیب، قافیہ بندی بہترین انداز میں وہ دے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں حقیقی شاعری بہت کم ہے، یعنی وہ آدمی جو چراغ حسن حسرت سے گفتگو کر رہا تھا، یہ اس کا کہنا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کے ہاں حقیقی شاعری نہیں ہے۔ بیٹا حقیقی شاعری یہ ہے کہ جس کے اندر حقائق بیان کیے گئے ہوں اور اس کے اندر لطف ہو، استحسان ہو، خوبصورتی ہو، تو وہ شاعری حقیقی شاعری کہلاتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ان نیچرل شاعری، یعنی غیر حقیقی شاعری زیادہ لطف دیتی ہے بنسبت حقیقی شاعری کے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شعر کے اندر جتنا زیادہ مبالغہ ہوگا، بات کو جتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے گا، جتنا بڑا جھوٹ بولا جائے گا، شاعر اپنی شاعری میں اتنا زیادہ لطف پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی معاملات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ مثال کے طور پر احمد فراز نے کہا ہے، سنا ہے بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر نے کہا ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی حقائق سے ہٹ کر بات کرنا۔ تو ایسی شاعری جس میں مبالغہ ہو، بات بڑھا چڑھا کر بیان کی جائے، تو وہ شاعری لطف دیتی ہے، مزہ دیتی ہے۔ میں نے کہا، یعنی مولانا حسرت کہتے ہیں یا چراغ حسن حسرت کہتے ہیں کہ میں نے کہا ذرا بحیرہ کلزم، یہ مولانا ظفر علی خان کی ایک نظم کا نام ہے۔ لندن کی ایک صبح، رامائن کا ایک سین، یعنی ان کی 3 نظموں کے نام بتا دیے کہ تم یہ نظمیں تم نے پڑھی ہیں،
پڑھ کر دیکھیے، رامائن ہندو مذہب کی ایک مقدس کتاب کا نام ہے، اسے متعلق ایک نظم لکھی، پڑھ دیکھیے۔ کہنے لگے میں نے تو یہ نظمیں نہیں پڑھی، لیکن مولانا کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قلب یعنی دل عشق و محبت کے لطیف جذبات سے خالی ہے، یعنی ان کے دل میں عشق اور محبت کے نرم اور نازک جذبات سرے سے ہیں ہی نہیں۔ میں نے تو یہ نظمیں نہیں پڑھی، یعنی وہ آدمی کہنے لگا میں نے یہ نظمیں نہیں پڑھی، لیکن مولانا کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قلب عشق و محبت کے لطیف جذبات سے خالی ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ نظمیں نہیں پڑھی، تو پھر ان کی شاعری پر تنقید کرنا بھی روا نہیں ہے، یعنی ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ میں نے گفتگو کا پہلو بدل کر شعر خوانی شروع کر دی، یعنی چراغ حسن حسرت کہتے ہیں کہ اس نے تو شاعری پڑھی ہوئی نہیں ہے، تو پہلے میں اسے شاعری سناتا ہوں، پھر اس کی رائے لیتا ہوں۔ پہلے فارسی کے ایک دو شعر سنائے، جب وہ جھومنے لگے، یعنی جب وہ ماحول کریٹ ہو گیا، ماحول بن گیا، تو شاد کا یہ شعر پڑھا، دیکھا کہ یہ وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے۔ تو بیٹا جو نثری اسباق کے اندر اشعار ہیں ان کا مفہوم ہم لوگ آپ کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن تشریح کے حوالے سے صرف نظم اور غزل والے اشعار ہی آئیں گے، اور جب آپ لوگ خلاصہ لکھ رہے ہوں تو کوشش کریں کہ نثر کے انداز میں خلاصہ بیان کریں۔ ہاں البتہ سبق میں موجود شعر لکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اشعار سے احتراز کیا جائے، اشعار نہ لکھے جائیں۔ اضافی تو بالکل نہیں لکھنا، ہاں جو سبق میں موجود ہے وہ بھی نہ لکھیں۔ دیکھا کہ یہ وہ مست نگاہوں سے بار بار، یعنی میرے محبوب نے مجھے بے خود نگاہوں سے تکا اور یہ عمل کئی بار دہرایا، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے، یعنی شراب بھی بے خود کر دیتی ہے، مست کر دیتی ہے، تو محبوب کی نگاہوں نے مجھے مست کر دیا، یعنی بن پیے میں بہک گیا۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ شعر پڑھوایا۔ میں نے پھر کہا سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں، نگاہ مست ساکی مفلسی کا اعتبار اب بھی۔ سلیقہ طریقہ، میں کشی شراب پینا، محفل مجلس انجمن، نگاہ مست بے خود نگاہ، ساکی پلانے والا، میں کدے کا منتظم، اعتبار بھروسہ، یعنی اگر شراب پینے کا طریقہ آتا ہو تو پھر ساکی غریب آدمی پہ بھی ٹرسٹ کر سکتا ہے، اعتماد کر سکتا ہے، بھروسہ کر سکتا ہے۔ وہ شعر سن کر تڑپ گئے، کہنے لگے کس کا شعر ہے؟ میں نے پوچھا جو شخص ایسا شعر کہہ سکتا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس کے شاعر ہونے میں کیا شک ہے، یعنی جو اتنی اچھی شاعری، حقیقی شاعری کر سکتا ہے وہ تو ہے ہی شاعر۔ میں نے کہا تو پھر سن لیجئے کہ یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ یہ سن کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، یعنی وہ حیران اور ششدر ہو کر رہ گئے۔ چراغ حسن حسرت کہتے ہیں دراصل مولانا کی شاعری پر تنقید کرنا میرا موضوع نہیں، یعنی میں مولانا کی شاعری پر تنقید نہیں کر رہا۔ تنقید لفظ نکلا ہوا ہے بیٹا نقد سے، نقد کہتے ہیں پرندے کا زمین پر سے دانے چگنا، اور تنقید کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی مضمون کو پڑھو، شاعری کو پڑھو تو وہاں کوئی اگر خوبی ہے، استحسان ہے تو اس کے بارے میں بھی بتا دو، اگر اس میں کوئی کمی اور خامی ہے تو اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دو۔ ہمارے ہاں اس کے برعکس معنی لیے جاتے ہیں، تنقید کرنا صرف مذمت کرنے کے معنی میں لے لیا جاتا ہے، یا غلطیاں اور خطائیں ڈھونڈنے کے معنی میں لے لیا جاتا ہے۔ نقاد وہ ہوتا ہے جو اچھے کی تعریف کر دے، اور اگر کہیں کوئی کمی ہے یا خامی ہے یا خطا اور لغزش ہے تو اس سے بھی آگاہی دے دے۔ تو کہا کہ میں شاعری پر تو بات کر نہیں رہا، کیونکہ میں تو ایک خاکہ لکھ رہا ہوں، یہ
ان کی سمانع العمری جو لکھ رہا ہوگا ساری زندگی کے حالات پر وہ بحث کر سکتا ہے۔ یوں ہی برسبیل تذکرہ یعنی بس ایسے ہی ذکر کے طور پر، برسبیل تذکرہ ذکر کے طور پر یہ باتیں آ گئیں۔ مجھے تو یہ کہنا ہے کہ مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت تھوڑے وقت میں کہی ہیں، شاید ہی کوئی نظم ایسی ہو جو انہوں نے گھنٹے 2 گھنٹے میں کہی ہو، ورنہ ایک نظم پر عموماً آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، یعنی ایک نظم لکھنے میں آدھا گھنٹہ وہ خرچ کرتے تھے، تو آدھ گھنٹے کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے۔ یہ کئی دفعہ فین المعروضی میں پوچھا جا چکا ہے کہ مولانا ظفر علی خان نظم کتنی دیر میں لکھ لیتے تھے؟ آدھ گھنٹے میں۔ ان کے ایک نظم کا نام آگے لکھا ہے پتھر نکال ہمسر نکال، بڑے مارکے کی نظم ہے، مارکے کی نظم ہے یعنی اعلیٰ پائے کی نظم ہے، بہترین نظم ہے، اچھی نظم ہے، 17 شعر ہیں۔ تو اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ پتھر نکال ہمسر نکال نظم کے اندر کتنے شعر ہیں؟ 17 شعر، جو گھنٹے بھر میں لکھے گئے ہیں، یعنی 1 گھنٹے کے اندر مولانا ظفر علی خان نے تحریر کیے ہیں۔ اس کا آخری شعر مجھے نہیں بھولتا، یعنی مولانا چراغ حسن حسرت کہتے ہیں اس کا آخری شعر اپنے اندر استحسان، خوبصورتی رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ میرے دل و دماغ میں نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ لکھتے ہیں تو غزل خوانی پہ آ جائے تو ہے خواجو وقت، زلف عنبر بار سے قیدم بخیر اجدر نکال۔ تو غزل خوانی پہ آ جائے، غزل خوانی غزل کہنا، خواجو وقت وقت کا بادشاہ، ویسے خواجہ کہتے ہیں بڑے کو اور جوئے کہتے ہیں ندی کو، خواجو بڑی ندی، یہ ایک فارسی شاعر کا نام بھی تھا خواجو کرمانی، جو فارسی کا اعلیٰ پائے کا شاعر تھا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تو غزل کہنا شروع کرے تو اپنے وقت کا ایک بہترین شاعر کہلانے کا حقدار ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے محبوب کو، زلف عنبر بار، عنبر بار کہتے ہیں خوشبو بکھیرتی ہوئی کو، زلف عنبر بار یعنی خوشبو بکھیرتی زلفیں، ان سے قیدم بخیر، قیدم فارسی زبان کا لفظ ہے، بچھو کو کہتے ہیں، عقرب کو کہتے ہیں، اور اجدر نکال، اجدر کہتے ہیں اژدہے کو، بہت بڑے سانپ کو، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ اپنے شکار کو ڈستا ہے، اور جو اژدر ہوتا ہے یا اژدہا ہوتا ہے وہ اپنے شکار کو ڈستا نہیں، نگل لیتا ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تیری زلفیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں ہیں، یعنی ہم ان میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، پھنس کر رہ جاتے ہیں، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، تیری زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے، وزیر طلبہ یہ اہم ترین اقتباس ہے، کئی دفعہ ایگزام میں آ چکا ہے۔ چراغ حسن حسرت کہتے ہیں کہ ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے، یعنی بہت سے شاعروں سے ہماری ملاقات رہی ہے، ہم ان سے ملے ہیں کہ شعر کہنا چاہتے ہیں تو شفاء الملک حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رجوع کرتے ہیں۔ شفاء الملک اس طبیب کا، حکیم کا لقب ہے، اور حکیم فقیر محمد صاحب چشتی یہ لاہور کے ایک مشہور طبیب تھے۔ رجوع کرنا ان کی جانب آنا، یعنی پہلے طبیعت آسان ہو جائے اور کسی قسم کی الجھن اور پریشانی مزاج میں موجود نہ ہو تب شاعری کریں، اس لیے وہ ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جاتے ہیں اور ہفتے بھر کا مسہل لے لیتے ہیں، یعنی ہفتے بھر کے لیے قبض کشا ادویات استعمال کرتے ہیں، اور پھر فی یوم یعنی ایک دن کے لیے ایک شعر کے حساب سے کہتے چلے جاتے ہیں، یعنی ایک دن میں صرف ایک شعر کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے تو بیوی کو پیٹتے ہیں یا اس سے پٹتے ہیں، یعنی اپنے کام میں اتنا الجھ کر رہ جاتے ہیں
کہ ان کے جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے، بیوی سے لڑ رہے ہیں، اہل و عیال سے لڑ رہے ہیں، بچوں سے لڑ رہے ہیں، طاقتور ہیں تو بیوی کو پیٹ لیتے ہیں، کمزور ہیں تو پٹ جاتے ہیں، مار کھا لیتے ہیں، بچوں کو جھڑکتے ہیں، یعنی بچوں کے ساتھ غصے ہوتے ہیں، ذرا گھر میں شور ہوا اور وہ سر کے بال نوچنے لگے۔ سر کے بال نوچنا محاورتاً ہے بہت زیادہ غم اور دکھ کا اظہار کرنا، بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا اظہار کرنا۔ ہائے انکائے مضمون دام میں آ کے چلا گیا، یعنی افسوس کر رہے ہوتے ہیں اتنا قیمتی مضمون تھا، میرے ذہن میں آیا ہوا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو چلا گیا۔ عنقا ویسے ایک فرضی پرندے کا نام ہے جس سے متعلق یہ مشہور ہے کہ اگر وہ کسی کے کندھے پر آ بیٹھے یا سر پر سے اڑ کر گزر جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے، حالانکہ کائنات میں ایسا کوئی پرندہ ہے ہی نہیں۔ تو عنقا قیمتی، ہائے عنقائے مضمون دام میں آ کے چلا گیا، اتنی قیمتی مضمون تھا، میرے ذہن میں آیا ہوا تھا اور تم نے شور شروع کر دیا، اسی وجہ سے وہ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ اور پھر بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کم بختو ملونو تمہارے شور نے اسے اڑا دیا، یعنی بچوں کو جھڑک رہے ہیں، بچوں کے ساتھ غصے ہو رہے ہیں، جیسے پرندہ کہیں پر آ کر بیٹھتا ہے کوئی شور کرے تو اڑ جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا یہ حال نہیں، یعنی مولانا ظفر علی خان جب شاعری کرنا چاہتے تھے تو فی البدی شاعری ہوتی تھی، انہوں نے کسی حکیم طبیب سے رجوع نہیں کرنا، موسہل نہیں لینا، اور نہ ہی اتنا الجھ کر رہ جانا ہے کہ اہل و عیال سے لڑ رہے ہوں، بچوں سے لڑ رہے ہوں۔ ویسے شاعری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک شاعر نے کہا تھا خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب کہیں بنتی ہے کہ مصرع تر کی صورت، یعنی کوئی اچھا مصرع ایسے وجود میں نہیں آ جاتا، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت وہ جسمانی محنت نہیں ہے، ذہنی محنت ہے، دماغی محنت ہے۔ میر نے اپنے ایک شعر میں شاعری سے متعلق کہا ہے کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، یعنی میں شاعر بنا ہوں تو میں نے اپنی تکالیف، اپنی اذیتیں، اپنے مصائب بیان کیے ہیں، اور وہ ایک دیوان کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو میر تقی میر، خواجہ میر درد اور مختلف شعراء حضرات شاعری کو کوئی آسان کام نہیں سمجھ رہے، اور شاعری ایک لطیف جذبہ ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی محرک بھی ہوتا ہے کہ کسی محرک کی وجہ سے انسان شاعر بنتا ہے، چاہے وہ محرک کوئی محبت اور الفت والا ہو یا کوئی مصیبت اور آفت والا ہو، کوئی سا بھی محرک ہو۔ احمد فراز نے ایک مقام پر کہا ہے کہ ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا مجھ کو، یعنی جس کے سبب شاعر بنا ہوں اسے ہی شاعری سمجھ میں نہیں آتی۔ آگے چل کر چراغ حسن حسرت لکھتے ہیں مولانا جب تک دفتر میں رہتے تھے بڑی چہل پہل رہتی تھی، چہل پہل رونق۔ نظم لکھی اور پکار کے کہا کہ بلاؤ قاضی کو، یعنی قاضی احسان اللہ کو، بلاؤ اختر کو۔ یہ اختر مولانا ظفر علی خان کے بیٹے کا نام ہے، مولانا اختر علی خان۔ کہاں ہے زاہدی؟ باقی لوگ یہ ذمہ دار اخبار میں کام کرنے والے کارکن ہیں، کہاں ہے حسرت؟ یعنی چراغ حسن حسرت۔ سب جمع ہوئے اور مولانا نے نظم پڑھ کے سنائی۔ یہ شعراء حضرات کی مجبوری ہے کہ جب بھی کوئی نظم لکھ لیتے ہیں تو وہ سامع ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کوئی سننے والا ہو، پھر انہیں نت نئی تجویزیں یعنی تجاویز سوجھتی رہتی تھی، ان کے دل و دماغ میں آتی تھی، جو 2-3 دن کے چرچے میں غائب غلہ ہو جاتی تھیں۔ غائب غلہ ہو جانا، بالکل ختم ہو جانا۔ ہم میں سے کوئی اچھا شعر کہتا یا کوئی اچھا مضمون لکھتا
تو तारीफ करके दिल बढ़ाते और इनाम भी देते, यानी हौसला भी बढ़ाते और इनाम व इकराम से भी नवाज देते। एक मर्तबा राकिम कहते हैं लिखने वाले को, रकम करने वाले को, तहरीर करने वाले को, ने फुकहात लिखे। फुकहात मज़ाहिया बातें, चुटकुले, लताइफ, हंसी मजाक की बातें। बहुत खुश हुए क्योंकि चिराग हसन हसरत मज़ाहिया कालम लिखा करते थे, सिंदबाद जहाजी के नाम से इफ्तिताहिया कालम लिखा करते थे। तो कहा कि उन्होंने वो लताइफ पढ़ के मुझे इनाम दिया, और इनाम कैसे दिया? बटवा निकाल के दे दिया और कहने लगे इसमें जो कुछ है ले लो, यानी ये बटवा है, इसमें से थोड़ी रकम मैं आपको नहीं देता, जितनी रकम इसके अंदर है सारी रकम तुम ले लो। लेकिन अक्सर लोग फिर भी दुआएं मांगते रहते थे कि अल्लाह करे मौलाना कहीं दूर चले जाएं, और अमूमन ये दुआएं कबूल ही होती थीं, क्योंकि बड़ा आदमी अगर कहीं मौजूद रहे तो उसकी हिदायत, नसीहतें, बाद औकात लोग तंग आ जाते हैं, तो दुआएं मांगते हैं कि इससे किसी न किसी तरह जान छूटे। असल में मैं मौलाना को अखबार की ज़बान, यानी असल में मौलाना को अखबार की ज़बान और किताबत की सेहत का बड़ा ख्याल रहता था। यानी एक तो ज़बान में ग्रामर वाली गलतियां ना हों, और दूसरा तहरीर में इमला की गलतियां ना हों। कातबों की जान अलग आफत में, यानी जो लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, वो अलहदा मुसीबत में पड़े हुए हैं। एडिटर अलग मुसीबत में मुब्तला। एडिटर एडिटिंग करते करते थक जाता था। जब तक मौलाना दफ्तर में हैं, गोल गपाड़ा मचा हुआ है, यानी शोर बरपा है। यूं ही कापी पर नजर पड़ी, शोर मच गया, अरे ये क्या किया, यानी जो अखबार छप कर आता था और उस कापी को देख रहे होते थे, तो फिर कहते ये इबारत तो बिल्कुल मुहम्मल है, यानी ये इबारत, ये तहरीर जो तुमने लिखी है ये तो बेमतलब है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, बेमानी है, फजूल है। इस मुरासले की तस्हीह नहीं हुई, यानी किसी ने तुम्हें मजमून जो भेजा, जैसा मजमून उसने भेजा, ग्रामर की गलतियां थी, जबान शुस्ता नहीं, शाइस्ता नहीं, दुरुस्त नहीं, तुमने वैसे तहरीर करवा दिया, वैसे ही कातिब को दे दिया लिखने के लिए, यूं ही कातिब को दे दिया गया। खबरों की इबारत चुस्त नहीं, कौन पढ़ेगा ऐसी खबरें। किताबत की गलतियां तो देखो, यानी तहरीर की गलतियां तो देखो, एक कालम में 50-50 गलतियां, और किताबत कैसी अजीब हुई है, लिखाई भी तो अनोखी है, कोई दायरा भी तो सही नहीं। गजब खुदा का, कुरान की आयत गलत लिख दी, यानी अल्लाह के अजाब से भी नहीं डरे तुम, अल्लाह के कलाम को भी गलत लिख डाला, कुरानी आयत को भी गलत लिख डाला। इतना ख्याल ना आया कि कलाम इलाही है, इतना तो ख्याल कर लेते, इतना तो सोच लेते कि अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद की आयत है। सत्यानाश कर दिया अखबार का, यानी गुस्से में आ जाते थे और कहते थे कि तुमने तो मेरे अखबार को बर्बाद करके रख दिया है, इन तमाम कापियों को जला दो, यानी जितनी कापियां छप चुकी हैं सबको नजरे आतिश कर दो। असरे नौ अखबार मुरतब नहीं हो सकता, अब नए सिरे से हम अखबार को कम वक्त में तरतीब तो नहीं दे सकते। ऐलान कर दो कि कल अखबार नहीं निकलेगा, यानी ऐलान कर दो कल अखबार छपेगा ही नहीं। तो बेटा इन बातों से ये जाहिर होता है कि मौलाना अपने अखबार के जरिए एक तो जबान की खिदमत कर रहे थे कि किसी तरह गलत जबान अवाम के अंदर जो है शोहरत ना पा जाए, और लोग जो है सही जबान से वाकिफ हों या आगाह हों, तहरीर सही हो, ग्रामर की गलतियां ना हों, किताबत सही हो। तो इसलिए कहते थे कि मैं ऐसा अखबार निकालना ही नहीं चाहता कि जिसमें ज़बान की गलतियां हों, ग्रामर की गलतियां हों, मुहावरे गलत लिखे हुए हों, पुरानी आयात गलत लिखी हुई हों, और लोग हमें बुरा भला कह रहे हों। हम ज़बान की खिदमत करने की बजाय उल्टा ज़बान को नुकसान पहुंचा रहे हों, तो वो ऐसा अखबार छापना ही नहीं चाहते थे। और जब ये कह रहे होते कि ऐलान कर दो कल अखबार नहीं निकलेगा,
جذبات اتنے تیز ہوتے تھے کہ خود ہی آواز دینا شروع کر دیتے تھے، بلاؤ اختر کو، اور پھر آواز دیتے اختر اختر کہاں ہے۔ یہ پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اختر مولانا ظفر علی خان کے بیٹے کا نام اور مکمل نام ہے مولانا اختر علی خان۔ کہاں ہے قاضی؟ تو قاضی سے مراد قاضی احسان اللہ ہیں، جو ذمہ دار اخبار میں ہی کام کرتے تھے۔ قاضی بند کر دو جی، اخبار کو بند کر دو، میں یوں اخبار نہیں نکالنا چاہتا، یعنی اس طریقے کا اخبار میں چھاپنا ہی نہیں چاہتا۔ بیٹا جس کتاب میں سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے مردوں میں دیدہ، اور یہ خاکوں پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کتاب کے لکھاری چراغ حسن حسرت، اور یہ خاکہ جو مولانا ظفر علی خان سے متعلق تھا یہ بھی اسی کتاب میں سے لیا گیا ہے۔ تو آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔